اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واجعلہ اللہم مفزعا لمظلوم عبادک وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العلی العظیم۔ مجلس کی ابتدا میں آپ تمام مؤمنین مؤمنات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید الطاف رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعضاء کے اجر و ثواب کو مرحوم سید الطاف رضوی صاحب کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کی مغفرت درجات کی بلندی اور مرحوم کو جوار اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بارگاہ میں الہادی سینٹر میں اور اس بارگاہ کے ممبر سے جو منقبت اور جو ذکر جناب الطاف رضوی صاحب نے کیا ہے، اور اس شہر میں جس امام بارگاہ میں بھی جو بھی ذکر انہوں نے کیا ہے، اپنی زندگی بھر جو بھی محبت اہل بیت اور عشق اہل بیت میں جو خدمتیں آپ نے انجام دی ہیں، ان خدمتوں کے صلے کی شکل میں جوار امام حسین علیہ السلام میں مرحوم و مغفور الطاف رضوی صاحب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے، اور ان کے بچوں نے خصوصاً علی بھائی رضوی نے جو محنت اور جو زحمت اور جو ان کے علاج اور ان کے پیچھے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں، خدا تبارک تعالیٰ اس کا بہترین اجر اور صلہ آپ کو عطا ہونے کے لیے، اور گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو صبر جمیل نصیب ہونے کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں، ان کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے، اور صحت اور تندرست کے ساتھ تمام مومنین اور مومنات کو پرامن اور پرسکون طول حیات بابرکت نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام وقت کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلس اعضاء زیارت اور ایصال ثواب سوم کی مجلس ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، خدا تبارک تعالیٰ کا یہ صاف اعلان ہے کہ ہر مخلوق اور موجود کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کلو من علیہا فان، جو بھی
زندہ موجود روئے زمین پر ہے، اس کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس ایک ذات اور ایک نام اور ایک قدرت باقی رہ جائے گی، وہ اللہ رب العزت کا نام، ذات اور قدرت ہے۔ جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ جب نبی کریم، ائمہ اطہار جیسی پاک شخصیات اور ازوات مقدسہ اس دنیا میں نہ رہیں تو پھر کون رہے۔ یہ ایک قطعی اور یقینی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب انسان کے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کے لیے کچھ اسباب اور ذرائع اللہ تبارک تعالیٰ نے معین کیے ہیں۔ اس کے پیچھے الگ الگ فلسفے اور حکمتیں خدا تبارک تعالیٰ کے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کا اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کے لیے بیمار ہو جانا اور طبیعت کا ناساز ہو جانا۔ جناب الطاف رضوی صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا۔ آپ کی زندگی کے آخری کچھ مہینے یا ایک سال لگ بھگ وہ وقت رہا جہاں آپ نے بہت زیادہ بیماری سے مقابلہ کیا، گھر والوں نے ساتھ دیا آپ کا، آپ کے فرزند نے بہت حوصلے اور صبر کے ساتھ یہ بیڑا اور ذمہ اٹھایا تاکہ آپ کو اس سے نجات دلا سکے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ بیماری انتہا میں جا کر آپ کے انتقال کا سبب بنے۔ عزیزان محترم، بیماری کے حوالے سے جو انسان کی زندگی میں کبھی وقتی طور پر آ کر چلی جاتی ہے، کبھی دائمی اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ جو بیماریاں ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں صحت اور تندرستی عطا کرے، اور ہر ایک کو کرنا بھی چاہیے، لیکن اسی بیماری کے حوالے سے کچھ ہدایات اور روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو قابل غور ہیں، اور انسان کے لیے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے زندگی کے ہر مرحلے کو دین نے ایک الگ نگاہ سے دیکھا ہے اور ہمیں الگ نگاہ سے دیکھنے کی ہدایت دی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام کا ایک نورانی فرمان ہے کہ دنیا کی مشکلات اور سختیوں میں سے سب سے بڑی مشکل تنگ دستی ہے، یعنی انسان کے پاس اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ پیسہ ہے، نہ پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ہاتھ خالی ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی مشکلات، مصیبتوں میں سے، سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے ایک بڑی دشواری ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑی مصیبت، دشواری، سختی، پریشانی یہ ہے کہ انسان بیمار ہو جائے۔ تنگ دستی سے بھی بڑی مصیبت بدن کی بیماری ہے، انسان کا بدن بیمار ہو جائے، صحت اس کے پاس نہ رہے۔ اگر انسان کی صحت چلی جائے تو سب کچھ، ساری سہولتیں رہنے کے باوجود بھی انسان اطمینان اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر امام نے آگے فرمایا کہ بدن کی بیماری سے بھی بڑی سختی، پریشانی اور دشواری یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان بیمار ہو جائے، انسان کا دل بیمار ہو جائے۔ عزیزان محترم، دیکھیں دینی ہدایت اور دینی نگاہ کس طرف ہے۔ ہم انسانوں کے بدن کی بیماری کی طرف نگاہ زیادہ کرتے ہیں، انسان کے عقیدے کی بیماری، انسان کے ایمان کی بیماری، انسان کے دل کی بیماری کی طرف نگاہ بہت کم کی جاتی ہے۔
سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے انسان تنگ دست رہے لیکن ایمان سالم رہے، بیمار رہے ایمان سلامت رہے۔ اسی روایت میں آگے امام نے فرمایا دنیا کی کامیابیوں میں سے اور خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کے پاس باعزت جینے کے برابر پیسہ اور کمائی کا ذریعہ ہو، یہ انسان کی زندگی کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کا بدن صحت مند رہے، بیمار نہ رہے۔ انسان صحت کا ہونا دولت کے ہونے سے بھی زیادہ انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ پھر آگے امام نے فرمایا کہ دولت اور صحت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہے، انسان کا عقیدہ سلامت رہے، انسان کا دل سالم رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال دنیا حاصل کر کے ایمان گنوا دیا، جنہوں نے صحت پا کر ایمان کو بیمار کر لیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کی طرف توجہ کم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے۔ تو امیر المومنین کی اس نورانی روایت کے مطابق ہم کہیں گے جناب الطاف رضوی صاحب، ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے گزارا، لیکن آخری دم تک ذکر خدا اور ذکر اہل بیت آپ کی زبان پر تھا۔ یہ آپ کی دنیا کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی نشانی ہے، اور آپ نے ایک بات تربیت اولاد کو اس معاشرے کے حوالے کیا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کے پوتوں کا ذکر بھی سنا ہے، خدا یہ سلسلہ ان کی زندگی میں باقی رکھے، یہ خوش نصیبی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اگر تینوں نعمتیں مل جائیں تو تیرا بے انتہا شکر، اگر کوئی نعمت ہم سے تو لینا چاہتا ہے امتحان کے لیے، دو چیزوں کو لے لے لیکن ہمارا ایمان سالم رہے، عقیدہ سلامت رہے، دل ہمارا بیمار نہ ہو جائے۔ ایک نمونہ ملتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے دل بیمار ہو جائیں تو مشکلات معاشرے کے لیے فکری طور پر، عقیدتی طور پر، ایمان کے حوالے سے مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جناب عمار یاسر ایک مرتبہ نبی کریم کے نورانی چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کچھ گنگنا رہے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا عمار تم کیا دعا کر رہے ہو یا کیا گنگنا رہے ہو میری زیارت کرتے ہوئے؟ تو جناب عمار نے فرمایا یا نبی اللہ آپ کی رحمتیں اتنی زیادہ، آپ کی محبتیں اتنی زیادہ، آپ کی ہمدردی اتنی زیادہ، میں یہ آرزو اللہ سے کر رہا تھا آپ کے چہرے منور کو دیکھ کر کہ خدا تبارک تعالیٰ آپ کی عمر حضرت نوح کی عمر سے زیادہ کر دے، اور آپ کی عمر اتنی طول ہو کہ ہر زمانے اس دور تک کے لوگ آپ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوں اور آپ کی برکتوں سے لوگ زندگیوں میں فائدہ حاصل کریں۔ تو نبی کریم نے فرمایا اے عمار میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میری رحمتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ میری رحمتیں تا قیامت ہیں، اس لیے کہ جو میرے جانشین آئیں گے وہ میری ہی رحمتوں کا سلسلہ آگے لے کر جائیں گے۔ آج جس امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت میں ہم زندگی کر رہے ہیں، وہ نائب رسول ہیں، وصی رسول ہیں، تو نبی کریم کی ساری رحمتیں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بابرکت وجود سے ہمیں مل رہی ہیں۔ عظمت امام مہدی پر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمار میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میں ویسے ہی آپ لوگوں کی خبر رکھتا ہوں جیسے کہ آج رکھ رہا ہوں۔ تم لوگوں کے ساری عبادتیں، اچھائیاں، برائیاں، بندے کے نام کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے وطن کے ساتھ، کس جگہ، کس وقت، کس ارادے سے وہ اچھائی یا برائی انجام دے رہا ہے، یہ ساری گزارشات مجھ تک پہنچتی رہیں گی۔ جب نبی کریم نے یہ اعلان کیا جناب عمار یاسر کے سامنے
تو جناب عمار یاسر سن کر خوش ہو گئے، لیکن کچھ لوگ اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے حسد سے سیاہ ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں سے نبی سمجھ گئے کہ یہ بندے میری اس بات کو برداشت نہیں کیے۔ ان لوگوں نے اپنے حسد کو اور جلن کو اور جلس کو اظہار کرتے ہوئے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیا، لو بھائی ہم ان کو ایک حد تک تو مان رہے تھے، اب یہ بھی دعویٰ کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی اسی طرح کا ان کا احترام اور تقدس اور اختیار باقی رہے گا جیسے آج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا رہے گی ان کے اس فضائل اور عظمت سے ہمیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ جب یہ جملے ان کے زبان سے نکلے، اللہ تبارک تعالی نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ ان ملعون فکروں اور دل کے بیماروں کے جواب میں یہ آیت اللہ کے نبی کے حوالے کر دو، اعملو، عمل بجا لاؤ، جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، خدا تبارک تعالی تمہارے ہر عمل کو ساری تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے۔ وَرَسُولُهُ، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی تا قیامت آنے والے انسان کے ہر عمل کو ساری تفصیلات کے ساتھ جانتے ہیں۔ والمؤمنون، اور رسول کے علاوہ اللہ کے خاص بندگان مومن بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم سے سوال کیا گیا، اللہ تو ہمیں پتہ چل گیا، رسول تو آپ ہیں، مؤمنون کون ہیں جو آپ اور اللہ کے ساتھ انسانوں کے ہر عمل سے پوری تفصیلات کے ساتھ باخبر ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میرے بعد علی، اور علی کے بعد آنے والے 12ویں امام تک جو جانشین ہوں گے وہ اس فہرست میں آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہاں اس روایت کو جو ہم نے ذکر کیا، جب نبی کریم نے اس فضیلت اور اس عظمت کو ذکر کیا تو جو بیمار دل تھے، دیکھیں جو بیمار ہوتے ہیں وہ نبوت کے لیے مشکلات ایجاد کرتے ہیں، جو بیمار دل ہوتے ہیں وہ دین کی راہ میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ جلن اور حسد کو ظاہر کر دیا۔ یہ بیمار دل ہونے کی نشانی ہے۔ ان کا بدن صحت بھی رہے، جیب میں بے انتہا پیسہ بھی رہے، تو ان سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی حدیث کے مطابق ایک روایت بیماری کے حوالے سے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام کو یہ خبر دی گئی کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا عزیز بیمار ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا چلیں اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ کچھ اصحاب کے ساتھ امام اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اور یہ بہت بہترین عمل ہے عیادت کا، انشاءاللہ ایک اور روایت آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ امام جب اس بندے کے گھر پہنچے، دیکھا کہ بندہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ امام اس کے سراہنے بیٹھ کر سوال کرنے لگے کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولا بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، بڑی سختی محسوس کر رہا ہوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو، جب انسان اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مرنے والا ایک طرح کا نہیں ہوتا، مرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موت سے اپنے آپ میں آرام محسوس کرتے ہیں، انہیں راحت مل جاتی ہے، وہ آرام اور چین پا لیتے ہیں موت کے بعد، موت کے آنے سے وہ آرام پاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو موت کے آنے سے معاشرہ ان سے چین پا لیتا ہے، ان کی تنگیوں سے، ان کی پریشانیوں سے، ان کی سختیوں سے معاشرے کو راحت مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ موت سے اپنے آپ میں راحت محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جائیں تو زندہ لوگ جو باقی رہ گئے ہیں، جو معاشرے میں ہیں، وہ اس کے جانے سے اپنے آپ میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا مولا میرا شمار کس فہرست میں ہے؟ امام نے فرمایا یہ تیری تڑپ بتا رہی ہے کہ تیرا شمار دوسرے زمرے میں آئے گا، یعنی تو اگر مر جائے تو لوگ تجھ سے راحت ہو جائیں گے اور تیرے اعمال کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس
پھر امام نے اس بندے میں ہو سکتا کچھ خامیاں تھیں، ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے امام نے فرمایا ابھی میں تجھے ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، تکرار کر دے، تیرے دل میں محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت کس قدر ہے؟ اس نے کہا مولا الحمدللہ میرے دل میں ولایت اور امامت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا ایک مرتبہ صدق دل سے اس کو دوبارہ اپنی زبان سے دہرا دے اور اپنے دل میں مضبوط کر دے۔ جب اس نے اپنے ذہن اور خیال میں اس تصور کو ولایت اور امامت کے دہرایا اور یہ وعدہ کیا پروردگار میں مصمم اور مضبوطی سے اس عقیدے کو تھامے ہوا ہوں، پھر امام نے فرمایا اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا جوق در جوق، فوج در فوج، گروہ در گروہ فرشتے میری خدمت میں آئے ہیں اور سارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا آپ جب آ ہی گئے ہیں تو تشریف رکھیں، تو سارے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں جب تک ہمارا آقا و مولا امام رضا اجازت نہ دے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو پھر اس بندہ مومن نے دیکھا سارے فرشتے بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا ابھی تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ مولا ساری دنیا سے میرے پردے ہٹ چکے ہیں، میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں، جتنی خدا کی مخلوق ہے وہ سب کے سب کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں جب تک امام وقت کی اجازت نہ ملے ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر کام امام وقت کی انگلی کے اشارے سے چلتا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے دیکھ لیا ہمارا اختیار کیا ہے، یہ ہمارا اختیار صرف اس دنیا کے حد تک نہیں ہے بلکہ یہاں پر بھی ہمارا یہی اختیار ہے، وہاں پر بھی ہمارا یہی اختیار ہے، بس تم ہماری ولایت کو سچے معنی میں لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری عزت ہم یہاں بھی رکھ لیں گے، تمہاری مشکلات ہم وہاں پر بھی دور کر دیں گے۔ ولایت اہل بیت اس بیمار مومن کی خدمت میں پہنچ کر امام رضا علیہ السلام کا یہ بہترین صلہ جو اس کو محبت اہل بیت کا دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر عاشق اہل بیت کے مرنے سے پہلے اہل بیت علیہ السلام اس طرح کا رویہ اور برتاؤ، محبت اور اس کا صلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک روایت جو مومنین جنہوں نے تشییع جنازہ میں شرکت کی، مرحوم کے دفن و نماز میت اور دیگر کاموں میں آپ نے شرکت کی، واقعاً قابل تعریف ہیں، اور ہم اپنی طرف سے آپ تمام کا شکریہ بجا لاتے ہیں مرحوم الطاف رضوی صاحب کی فیملی کی طرف سے۔ ایک روایت عرض کر دیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے خدا اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور کوئی اس کے بیماری میں اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلا جائے تو اس کو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے قبر سے لے کر محشر تک فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے رہیں گے۔ کہ خدایا اگر کوئی بندہ کسی مرحوم کو غسل دے دے تو اس کا صلہ تو کیا عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کے سارے گناہوں کو غسل کے ساتھ ساتھ دھل دیتا ہوں، وہ مرحوم کے بدن کو صاف کر رہا ہے، میں اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہوں غسل دینے والے کے۔ کہ پروردگار جو میت کے پیچھے جائیں ان کو تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قبر سے لے کر محشر تک فرشتے علم لے کر آئیں گے، یہ وہ بندہ مومن ہے جس نے مومن مرحوم کے جنازے کے احترام میں اس کے پیچھے قدم قدم چلتا رہا اور اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کیا۔ جو آپ حضرات نے شرکت کی ہے یہ اجر اور ثواب خدا تبارک تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو عطا کرے گا جنہوں نے شرکت کی، اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہاں آخری روایت اور مصائب سے جوڑ دیں، جناب سلمان اپنے ایک عزیز سے ملاقات کے لیے پہنچے جو حالت احتضار میں تھا، بیمار تھا، بیماری بھی ایسی شدید تھی کہ اس بیماری نے اس بندے کی جان لے لی۔ جب اس کے سراہنے پہنچے جناب سلمان فارسی کو اس بندے کی ناتوانی اور کمزوری جو آخری وقت میں آ گئی تھی وہ دیکھی نہ گئی، تو سلمان نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے ملک الموت
تجھے سلمان فارسی کے حق کا واسطہ اس بندے مومن کی روح قبض کرنے میں محبت اور پیار سے پیش آنا۔ جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے یہ جملہ کہا، ایک آواز گونجی جو سارے حاضرین نے سنی کہ اے سلمان، میں فرشتہ ملک الموت ہوں، میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا لیکن میری آواز آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس بندے مومن کی روح محبت کے ساتھ خارج کی جائے، نکالی جائے۔ سلمان، میں اتنا بتا دوں، جو بھی علی مولا کا ماننے والا ہے، میں اس کی روح ماں سے زیادہ محبت اور پیار سے میں نکالتا ہوں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا لطف ہے، کرم ہے، عنایت ہے ہم پر کہ ہمیں اس طرح کی آخری وقت میں جو مرنے والا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اس کو کیا انعامات اللہ تبارک تعالیٰ سے ملی ہیں، شاید ہم اس چیز کو درک نہ کر پائیں۔ ہاں عزیزان محترم، آخر اہل بیت علیہ السلام کیوں اس طرح کی محبت ہمارے سے پیش نہ آئیں؟ جو سختیاں انہوں نے اٹھائی ہیں، ہماری جان قربان جناب سلمان کے اس درد پر کہ جب ایک مومن کے تڑب کو جناب سلمان نے دیکھا تو جناب سلمان نے یہ کہہ دیا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس کی روح نکالنے کے لیے جبرائیل سے محبت اور پیار سے برتاؤ کا حکم دے دے میرے مالک۔ جناب سلمان نے یہ دعا کی۔ دل کہتا ہے پتہ نہیں جب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو حسین مولا کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور میرے حسین مولا نے کیا دعا کی ہوگی۔ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تو میرے حسین مولا کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور حسین نے اپنے آپ کو کیا جملے کہہ کر حوصلے دیے ہوں گے۔ ہاں، جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر کے زبان سے علی اصغر مسکرا کر کہہ رہے تھے، بابا آپ نہ گھبرائیں، دادی آ گئی، دادا آ گئے ہیں اور مجھے اپنی آغوش میں بلا رہے ہیں۔ میں مسکرا کر آپ سے اعلان کر رہا ہوں، بابا آپ دل پر زیادہ غم نہ کھائیں۔ علی اکبر کے سراہنے جب امام حسین پہنچے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کا سر اپنے زانوؤں پر اٹھایا تو جناب علی اکبر نے یہ جملے کہے تھے، بابا دیکھیں نانا رسول اللہ آب کوثر لے کر آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا اکبر تو بڑا پیاسا ہے، یہ آب کوثر سے سیراب ہو جا۔ ہاں عزیزان محترم، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو جملے بس اور آپ کی زحمت تمام۔ گھر والوں سے پوچھیں جن کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے اور جن کے گھروں میں بھی کوئی میت اٹھی ہے، آپ نے اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب کسی گھر سے ایک عزیز کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، دفن کر کے جب گھر واپس آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا گھر سنسان ہو گیا ہے، پورا گھر سناٹا چھا گیا ہے، ویران ویران سا لگتا ہے، اس لیے کہ ایک عزیز کو کھو کر ہم آئے ہیں اور انہیں دفنا کر ہم آئے ہیں۔ جب ایک کی خالی جگہ سے پورا گھر سنسان اور ویران ہو جاتا ہے تو شام غریباں زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزری۔ جب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ سارے کا سارا گھر اجڑ گیا ہے، کوئی نہیں ہے، جہاں تک نگاہ جائے جنازے ہی جنازے پڑے ہوئے ہیں، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، فیملی والوں نے بڑی سختیاں برداشت کی آخری لمحات میں، لیکن جیسے انتقال کی خبر ہوئی مومنین کے پرسے شروع ہو گئے، تسلیتی پیغام شروع ہو گئے، حوصلہ دینے کے لیے سارے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ غم ہلکا ہو جاتا ہے، بڑے احترام سے جنازہ اٹھا، گرچہ غربت میں جنازہ اٹھا، بڑے احترام سے اٹھا، بڑے احترام سے دفنایا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام آخری دم تک اس منظر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، بابا ہر بیٹے کے دل میں یہ ارمان ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ عالی شان طریقے سے اٹھ جائے، لیکن یہ حسرت میرے دل میں رہ گئی، جوان بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے باپ کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی ریت پر پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔